बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन्नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता रोज़ मैं सफ़र में था और इसलिए नहीं हो सका व्लॉग, तो मैंने कहा कि हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। कल सुबह-सुबह ये ख़बर जो थी, ये यूथड़ हज़रात के ऊपर बाकायदा आसमानी बिजली बनकर गिरी कि ट्रंप ने मौजूदा हुकूमत का शुक्रिया अदा कर दिया। और इस हद तक तो ठीक था, क्योंकि जमील फ़रूकियों और इमरान रियाज़ों ने और सनम जवेदों ने जिस तरह रियासतों के बाहमी मामलात को बचगाना बनाकर लोगों को पागल बनाया हुआ था और मुसलसल डॉलर खोरी जारी थी, मुसलसल। उस सूरत के अंदर ये जो मामलाते रियासत हाय बाहमी हैं, ये बचगाना से भी कोई आगे गुड्डी गुड्डे का खेल बन गया हुआ। और फिर उसको जिस तरह अपने कायद, अपने माबूद, अपने खुदा जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी तक इन्होंने मुंसलक किया हुआ था कि जनाब जैसे पूरी कायनात जो है वो इमरान अहमद खान नियाज़ी के गिर्द घूम रही थी या इन्होंने घुमा दी थी, ताकि उन ज़ॉम्बी से जो कि मुसलसल जिनको इन्होंने ही उसकी पूजा पे लगाया हुआ है, वो मुसलसल उसकी इबादत में मसरूफ़ रहें और इनके डॉलर बनते रहें। इनके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सेटबैक था। हुआ क्या है जी? हुआ ये है कि जब अमरीकी वापस जा रहे थे, तो उस वक़्त काबुल एयरपोर्ट पे धमाका हुआ, 180 के करीब अफ़गान उसमें जाँ बहक हुए और 13 के करीब जो थे वो अमरीकी भी मारे गए, ठीक है? और अमरीकियों को इस अमर का बहुत रंज था। बाइडेन हुकूमत ने नहीं कहा, कोई शरीफुल्लाह है उर्फ जाफ़र। शरीफुल्लाह उर्फ जाफ़र जो है वो बुनियादी तौर पे साबका टीटीपी के किसी ने नहीं दसना दोनों हिज़्बुल एहरार का मेंबर रहा है। वहाँ से भूखों मरते हुए ना मेरा मतलब कोई और दे रहा था, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया अफ़गानिस्तान में जाके। और जब दाइश वालों ने डॉलर देना शुरू किए, तो दाइश से उन्होंने पेट्रो डॉलर वसूल करना शुरू किए। अब जो है, अब जनाब वो इंडियंस के हैं, हाँ, लेकिन जिस वक़्त विथड्रॉल हुआ है उस वक़्त वो पेट्रो डॉलर के ऊपर चल रहा था, तो उसने खुद कुछ भेजा जो वहाँ पे जाके पट गया। अच्छा, और खुद कुछ के पटने के नतीजे के अंदर ये नुकसान हो गया। अमेरिकन को इस अमर का राज था कि 13 बंदे जो मारे गए ने, इनको हम जो है वो करें। वो उन्होंने हमारे आईएसआई चीफ से बात की। आईएसआई चीफ ने कहा थे कि होना है, फिर इंडिया होना है, फाड़ के तो उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के उसको खुद भी पूछा कि हमारे खिलाफ क्या करने का इरादा था। ये गुज़िश्ता 8 रोज़ से, यहाँ से मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ, गुज़िश्ता 8 रोज़ से पाकिस्तानी अदारों के हिफाजत में था या कस्टडी में था। और ट्रंप साहब के बकौल अब वो जब उन्होंने परसों सुबह तकरीर की कि वो अमेरिका की तरफ रवाना होगा, यानी कि वो कहीं जहाज़ पे होगा और हम इसको अमेरिकी इंसाफ के निज़ाम के सामने खड़ा करेंगे। तो और फिर उसमें उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अब हुकूमत पाकिस्तान के अंदर सारे लोग ही आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान का नाम सिर्फ हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब है। और शाह साहब जो हैं, जब उनसे कहा जाए कि जी आप हुकूमत हैं, तो वो इशारा करते हैं कि नहीं, शहबाज साहब हुकूमत है, ठीक है? हाँ, और शहबाज साहब कहते हैं कि नहीं, शाह साहब हुकूमत है। तो अब अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा। बहरहाल उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का जो है वो शुक्रिया अदा किया है। और हुकूमत पाकिस्तान के इस शुक्रिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें मुझे पोशीदा नज़र आईं। जैसे ही इस शख्स की गिरफ्तारी होती है, 8 दिन पहले का अगर हम एस्टीमेट लें, तो इन 8 दिनों के अंदर पाकिस्तान के ऊपर एक बाकायदा जो है वो जिसे कहना चाहिए ऑनस्लॉट आ जाती है, हमले आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? इसका मतलब ये है कि नाम दाइश हो, हिज़्बुल एहरार हो, टीटीपी हो या तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान हो, असल में सारे एक हैं। और ये जब टेररिज़्म की वॉर चल रही होती है, तो राइवल ग्रुप भी जो एक-दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं कि किसी एक ग्रुप के ऊपर प्रेशर बढ़े, तो वो दूसरे को आँख मार देता है कि ज़रा तू उधर से हमला कर दे, ताकि हमारे ऊपर से पड़ने वाला प्रेशर कम हो,
ہم نے یہ واردات افغانستان کے اندر اور پاکستان کے اندر کم از کم گزشتہ 40 سال دیکھی ہے کہ دہشت گردوں کے دو نظر آنے والے گروپ باہم آپس میں بھی ان کی لڑائیاں ہو رہی ہوں گی، لیکن جیسے ہی ایک گروپ کے اوپر حکومت پریشر بڑھائے گی اور اس کو ایک مخصوص لیول سے اوپر لے کے جائے گی، تو وہ جو اس کا رائیول ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کے خوش ہو کہ میرا مخالف ایلیمینیٹ ہو رہا ہے، نہیں، اس کا جو رائیول ہوتا ہے وہ حکومت پہ یا سرکاری اداروں کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دفعہ نہیں، میں 20 مرتبہ اپنے شعور کی حالت میں یہ چیز آبزرو کر چکا ہوں۔ تو جیسے ہی ان کا ایک بڑا لیڈر قابو آیا تو ادھر سے تحریک طالبان افغانستان نے تورخم کا بارڈر گرم کر دیا، اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان نے جناب یعنی 16 خودکش حملہ آوروں کی ابھی تک اٹیک کی تاریخ ہی نہیں ملتی جو ادھر ہوا ہے، یہ بنو کے اندر ہوا۔ یہ بنو وہی تاریخی مقام ہے جس کی جیل جو تھی وہ توڑی گئی تھی اور دہشت گرد رہا کر کے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی حکومت میں افغانستان کی طرف روانہ کیے گئے تھے یا سرحدی ایریاز کے اندر روانہ کیے گئے تھے۔ شریف اللہ صاحب جی تورخم کے ذریعے پاکستان انٹر نہیں ہو رہے تھے، بلکہ وہ انٹر ہوئے ہیں چمن کے بارڈر کے ذریعے، اور چمن کے بارڈر کے ذریعے ان کو انٹر ہونے دیا گیا، یعنی کہ یہ شخص بیس کرتا تھا ننگرہار میں۔ ننگرہار کا مطلب ہے جلال آباد کے پاس، اور آل دا وے پہلے وہ کندھار گیا ہے، کندھار سے وہ چمن پہنچا ہے، چمن سے وہ پاکستان میں انٹر ہو رہا تھا بلکہ ہو چکا تھا، تو وہاں پہ اس کو ٹریک کر لیا گیا، ٹھیک ہے دیکھو یہ جاندہ کتھے، ٹھیک ہے، پھر وہ جہاں جہاں گیا جس سے ملا ان کو بھی مہمان بنا لیا گیا، ہوگا ہی کہنا چاہیے نا بھائی ہاں۔ اور اس کے بعد جب ایک مخصوص لیول پہ پہنچا تو وہ پھر انہوں نے کہا چک لو مٹیار تو چک لیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا، اور جو کچھ اس نے بتایا ہے اس کی روشنی کے اندر کچھ جو ہے وہ ٹارگٹس طے کیے گئے ہیں، اور ان ٹارگٹ کے ہٹ ہو جانے کی خبر، ان ٹارگٹ کے ہو جانے کی خبر آپ ہو سکتا ہے کہ میرے اس ولاگ سے پہلے سن لیں یا اس ولاگ کے بعد سن لیں، ٹھیک ہے، اور طریقہ کار اس کا کیا ہوگا کہ کوئی پاکستان کا جہاز، کوئی پاکستان کا ہیلی کاپٹر، کوئی پاکستان کا ٹینک، کوئی پاکستان کا فوجی پاکستان کی جغرافیائی حدود سے باہر قدم نہیں رکھے، ٹھیک ہے۔ جس طرح 27 فروری والے دن کوئی پاکستانی جہاز اور بھارت کی ٹیریٹری میں نہیں گیا تھا اور کوئی بھارتی جہاز پاکستانی ٹیریٹری میں نہیں گیا تھا، صرف ایک بھارتی جہاز پاکستان کے علاقے میں آیا تھا، ابھینندن والا، اور اس کو ہم نے گرا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو تھا وہ MiG 29 MKI جو تھا وہ آیا تھا اور اس کو ہم نے گرایا تھا، لیکن وہ گرا پر نہیں کرتا تھا۔ یہ دو جہازوں نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی تو ان کو گرا لیا گیا تھا۔ پاکستان کا کوئی طیارہ، نہ F-16، نہ معراج، نہ JF تھنڈر، اس نے پاکستان کی جغرافیائی حدود کے باہر جا کے کاروائی نہیں کی تھی۔ معراج نے اگر میزائل چلایا تھا تو پاکستان کے بارڈر کے اندر سے چلایا تھا، وہ اکھا والا میزائل تھا، وہ ڈھونڈ کے جا کے ایسے کر کے 6 جگہوں کے اوپر بجے تھے، وہ انہوں نے پاکستان کی جغرافی حدود کے اندر سے گرائے تھے۔ اور چونکہ اس بڈھے بھاڑے بھی معراج کی سپیڈ بہت زیادہ ہے تو اس لیے وہ گرا کے تو واپس چلے گئے، انہوں نے کہا ساڈا کام ہو گیا، ہم نے تیلی لگانی تھی لگا دیا، اب ہم جا رہے ہیں، اب آپ سنبھالیے گا۔ تو ادھر فضاؤں کے اندر JF تھنڈر اور F-16 موجود رہے کہ آوے ہوں کو یہ سے جواب دے، جو پھر آیا ٹرل نے کوٹ کا ڈیا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، پاکستان کی جغرافی حدود سے باہر کوئی نہیں جائے گا، اندر سے بیٹھ کے، اور پہلے بھی کوئی نہیں گیا۔ جو کہتے ہیں کہ ڈرون گیا، یہ ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ ڈرون بھی اگر اڑا ہے تو پاکستان کی جغرافی حدود کے اندر رہتا ہے، وہاں سے وہ فائر کرتا ہے اپنے مطلوبہ ٹارگٹ کے اوپر، چونکہ جدید ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس آ گئی ہوئی ہے تو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ اتھے جا کے بھاجتا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، بات کسی اور طرف نکل گئی۔ اس وقت جو ہے پاکستان، میرا مطلب ہے کہ اس بات کے اوپر تو سیلیبریٹ ہو سکتا ہے، یہ گفتگو جاری رہے گی، ہاں،
پاکستان اس بات کو تو سیلیبریٹ کر سکتا ہے کہ یوتھرو نے بقول کچھ صحافیوں کے، ہمارے صحافی جو اظہر جاوید صاحب ہیں لندن میں مقیم ہیں، ان کے خیال کے اندر $10 ملین کی ادائیگیاں کی گئی ہیں مختلف لابیسٹ کو، مختلف کانگریسمین کو، مختلف سینیٹرز حضرات کو، اور اس میں سے شہباز گل رانا باجوہ صاحب نے باقاعدہ پھٹی بھی لگائی بقول اظہر جاوید صاحب کے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ولسن صاحب جو تھے، جنہوں نے کانگریس کے اجلاس کے اندر پاکستان کے خلاف قانون سازی کا بل پیش کرنا تھا، نظر نہیں ہے، ٹھیک ہے، رڑکا ہی نہیں کسی چیز پنجابی میں کہتے ہیں، ادھر ادھر ہو گئے، وہ بل پیش نہیں ہوا، تو اب ظاہر ہے کہ وہ $10 ملین کا حساب کسی نہ کسی کو تو دینا ہے۔ وہ یا تو وہ برکی، کیا نام ہے اس کا، جوید برکی نام ہے عمران خان کا کزن، جس سے اس کی شکل بہت ملتی ہے، بلکہ جس کے والد سے اس کی شکل بہت ملتی ہے، اس کو بھی حساب دینا ہے۔ عاطف خان، وہ جو گاڑیوں کا لیموزین کا ڈرائیور ہے، اس کو بھی دینا ہے حساب، اور شہباز گل رانا صاحب کو بھی دینا، رانا باجوہ صاحب، ٹھیک ہے، پورا نام لینا چاہیے، بھی انہوں نے آپ آنکھیں میں کہوں اپنے کو کہنے دے، شہباز گل رانا صاحب باجوہ صاحب نے بھی دینا، تو ان سب نے یہ جو $10 ملین ہے یہ حساب دینا، لیکن یہ ان کا اندرونی معاملہ۔ ہم تو اس پہ آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہوا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، سوشل میڈیا کے ذریعے رولا ڈالا ہوا تھا، انہوں نے ایک پرسپشن بنایا ہوا ہے، ٹرمپ آئیں گی، الگ اٹھائیں گی، کون فرمائیں گی، کان کو ریا کروائیں گی اور وزیر اعظم بنائیں گی، امراض سعید اینڈ کمپنی نے پورا ایک پرسپشن بنا رکھا تھا، اور پورا جناب منترا پڑھتے تھے روزانہ، تو بس پھر ٹرمپ آ بھی گئی، الگ اٹھا بھی گئی، کون بھی نہیں فرمایا، کان کو وزیر اعظم بھی نہیں بنوایا، اور اوپر سے موجودہ حکومت کی تعریف کر۔ یہ موجودہ حکومت کی تعریف جو ہے، یہ ہمیں کس بھاؤ پڑے گی، اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ولاگ لمبا ہو جائے گا، وہ ہم اگلے ولاگ کے اندر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔